بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جی تو لسنرز, آپ کو پروگرام زندگی سے پیار میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. مجھے کنول کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک 4 بجے تک. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس اور FM 101 کی یہ مشترکہ کاوش کا پروگرام ہے جس میں ہم منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. میرے پروگرام کا مستقل حصہ اسلم جاوید صاحب بھی میرے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہیں. اسلم صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ. اپنے تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید. اور لسنر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے محترم مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے ادارے سے تعلق رکھنے والے آفیسرز اور آفیشلز بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں. جب ہم ANF کے رول کی بات کرتے ہیں تو لسنرز آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت کم افرادی قوت کے ساتھ, بہت محدود وسائل کے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہمارے بہت محترم میجر عارف محمود صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے ہیں. اس وقت اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر DDR میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. عارف صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے آج پروگرام میں وقت نکالا. بہت بہت شکریہ اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جی, تھینک یو ویری مچ. عارف صاحب, جب ہم آگاہی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پچھلے کافی عرصے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب اینٹی نارکوٹکس فورس کے کردار کی رول کی بات آتی ہے, اس بارے میں ہمارے لسنرز کو تفصیل سے آگاہ کیجیے کہ منشیات کے خلاف جو ANF کا ایک کردار ہے وہ کیا ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ANF ایک جہاد کر رہی ہے منشیات کے خلاف, بیکاز آج کل کے جو حالات ہیں اس میں منشیات کی اتنی زیادہ بھرمار ہو چکی ہے دنیا میں, اور پھر افغانستان کا جو ٹرانزٹ اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ افغانستان میں مینلی تو جو منشیات ہیں وہ وہاں پہ تیار ہوتی ہیں, وہ گزرتی ہے ادھر پاکستان سے. جب یہاں سے گزرتی ہیں تو آبویسلی اس کے جو کسی بھی چیز کے ایفیکٹس آتے ہیں وہ اس ایریا میں ضرور آتے ہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور اسمگلنگ بھی اس کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ANF کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ ANF 3 قسم کے کردار اس ایریا اپنے ملک میں ادا کر رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ انفورسمنٹ ہے, کہ جس میں ڈرگز کو پکڑا جاتا ہے. جو ڈرگ سپلائرز ہیں, ڈرگ سمگلرز ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی زیادہ تر جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ANF جو ہے وہ اپنے آپریشنز کو آرگنائز کرتی ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ANF کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پنڈی میں ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے 5 جو ہے وہ ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں. اسی طرح ریجنل ڈائریکٹریٹس کے آگے فردر ان کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں, کوئی آل اوور دی کنٹری 29 سے 30 کے قریب ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں جو آل اوور دی کنٹری ہیں. اس کے علاوہ جو جتنے 13 ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ بھی ANF کے لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مختلف جگہ سی پورٹس, ڈرائی پورٹس ہوگی, وہاں پہ ANF کے لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان تمام جو RD ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے تھرو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر آپ نے نیوز میں سنا ہوگا, ڈفرینٹ آپریشنز ہو رہے ہیں اور اسمگلرز پکڑے جا رہے ہیں جو لوگ منشیات لے کر جا رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو جو ANF کا کام ہے وہ انفورسمنٹ کا ہے, کہ جی ہم نے اس کو روکنا ہے اور پکڑنے ہیں جو اسمگلرز ہیں. جی. دوسرا جو ANF کا رول ہے وہ ہے ڈرگ اویئرنیس پروگرامز ہیں. ہمارے DDR ڈائریکٹریٹ ہے ہمارا, جو ڈرگ اویئرنیس کے حساب سے پروگرام کرتا ہے. اس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جو آل اوور دی کنٹری کی جاتی ہیں. ایون آج ہمارا یہ جو زندگی سے پیار پروگرام ہے FM 101 پہ, یہ بھی اسی ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کے حصے کا ہی ایک مین پروگرام ہے. اور ہمارا آنا وہ ایک اویئرنیس کے لیے, جو ڈفرینٹ گیسٹ آتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ, وہ بھی جو پبلک ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ینگسٹرز ہیں, ان تمام کی آگاہی کے لیے ڈفرینٹ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیکنڈ رول ہمارا ہو گیا.
اس میں اویئرنیس کے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں جو ابھی سبسیکوینٹ کوسچنز میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ رول ہے اے این ایف کا وہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اے این ایف جو انٹرنیشنلی ڈفرینٹ ادارے ہیں یو این او ڈی سی کے تھرو اور جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو آل اوور دی ورلڈ منشیات کی اسمگلنگ کو روک تھام کے لیے ہوتے ہیں، تو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر پلان کیا جاتا ہے، اور جو آل اوور دی ورلڈ جو بڑے گینگز ہوتے ہیں اسمگلرز کے، ان کو اریسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی کنسائنمنٹس کو بھی پکڑتے ہیں. بالکل صحیح. ویسے سر پروگرام میں ہم اکثر اس چیز کے بارے میں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام کا بہت اچھا ہمیں رسپانس بھی ملتا ہے، لوگوں کو اس بارے میں جان کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ بڑے محدود وسائل میں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. عارف صاحب، جب ہم منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بات کرتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جب لوگ آتے ہیں، جب وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو رجحانات بڑھ رہے ہیں، ٹرینڈز بھی چینج ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس کی وجہ سے منشیات کا رجحان بھی بڑھ چکا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایسے کون سے عوامل ہیں، ایسے کون سے فیکٹرز ہیں، ایسے کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے منشیات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے؟ اور دوسرا سوال اسی حوالے سے میرا یہ بھی کہ پھر ان بڑھتے ہوئے رجحانات میں اے این ایف کے اس میں کیا اقدامات ہیں؟ اوکے، تھینک یو. یہ جو رجحانات کی بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آج کل نا ہم تمام لوگ اوور ایمبیشیس ہوئے ہوئے ہیں. یہ چاہے کسی ایک طبقے فکر کو نہیں کہہ سکتے، ویدر اسٹوڈینٹس ہیں تو اسٹوڈینٹس میں بھی وہ ایک گریڈز کا اور ہائی اچیورز کا رجحان پڑا ہوا ہوتا ہے. ہائی اچیورز کا رجحان کوئی برا نہیں ہے، یا اچھے گریڈز لینے کا رجحان برا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم اپنے سٹینڈرڈ فکس کرتے ہیں یا جو ہم اپنے لیے اچیو کرنا ٹارگٹ فکس کرتے ہیں اس کے مطابق ہم محنت نہیں کرتے. جب ہم محنت کم کر رہے ہیں اور ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں، اور ورلڈ میں کمپیٹ کرنے کے لیے یا اپنے انسٹیٹیوشنز میں کمپیٹ کرنے کے لیے آج کل ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرٹس جو ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں. جب محنت کم کریں گے اور ان ٹارگٹس کو جب ہم اچیو نہیں کر سکتے تو وہ جو مایوسی پھیلتی ہے اسپیشلی ینگسٹرز میں، اس کی وجہ سے یہ ایک اس کے رجحان کی بھی یہ بھی ایک مین وجہ اس میں بن جاتی ہے. دوسرا، اگر ہم سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے نا وہ غیر ضروری طور پہ ہم دوسروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی اگر ہماری آمدن کم ہے تو ہم ہر وقت اس میں پڑے رہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. جبکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس حد تک وسائل اس سے کم ہوں. دوسرا ہو سکتا ہے کہ جی ہماری اس میں محنت میں کچھ کمی رہ گئی ہو. اور دوسری بات یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان میں وہ جو ایک صبر کا اور شکر کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اس مقابلے کی وجہ سے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. ہم اپنی ریسورسز کو نہیں دیکھیں گے، اوور اسٹیک اپنے آپ کو ہم کر دیتے ہیں. اور جب وہ ہمیں اس کے بعد پھر جب ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. اور یہ ہم ایک اس کو اسکیپ روٹ کے طور پہ جو منشیات ہیں نا، چاہے اس میں اسٹوڈنٹس لے لیں، چاہے ورکرز لے لیں، چاہے سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے لوگ لے لیں، جو ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ وہی والے ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ اپنے کسی ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اپنی مایوسی کو کم کرنے کے لیے، یا وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی اپنی کمی کو بلیم کریں اور اس کو پہ قابو پانے کی کوشش کریں، تو وہ قابو پانے کی کوشش کی بجائے وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی یہ جو منشیات ہیں اس میں بعض لوگ انوالو کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جی، اور اس کی ایک اور جو سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگا کہ جی ہمارا جو دین ہے نا اسلام، اس میں صبر اور شکر کا بڑا مین عمل اور دخل ہے. بالکل. ہم لوگ وہ دین سے جو ہم لوگ دور ہوتے جائیں گے، اور جب ہم دنیا کے غیر ضروری مقابلوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو obviously اس وقت ہماری جو مایوسی ہوگی اس کو ہم کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ جو انڈیزائرڈ ہوتی ہیں. بالکل. عارف صاحب، ایک اور چیز بھی میں اکثر دیکھتی ہوں پیرنٹس میں، یہ چیز میں خاص طور پہ دیکھتی ہوں کہ وہ پیرنٹس، ہر والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں. والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کا مستقبل بہت اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ ان کی شخصیت کے لحاظ سے ہو. لیکن زیادہ تر پیرنٹس کو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کے بچے کی
ذہنی صلاحیت اس قدر نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا, یا کسی اور اچھے عہدے کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس پہ نہیں جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچے میں کچھ اور بھی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. پیرنٹس اس چیز کو نہیں دیکھتے, وہ چاہتے ہیں کہ بچے کا مستقبل شاید انہی چیزوں میں ہے. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا, وہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ایک اوور برڈن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہ بھی نہیں کر سکتے جو پیرنٹس چاہتے ہیں, اور جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. ایسے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کا اس طرح کے معاملات میں کیا رول بنتا ہے؟ پیرنٹس کو تو بڑا مین کردار ہے. پیرنٹس ہو گئے, فیملی ہو گئی. جب وین وی آر ٹاکنگ آف فیملی, دیٹ مینس دا بردرز, سسٹرز اینڈ دا ریلیٹیوز کلوز بائی. ان کا بڑا رول ہوتا ہے. ابھی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس خود ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, وہ جب خود نہیں بن سکتے تو وہ کہتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈاکٹر ضرور بنے. اسی طرح کئی پیرنٹس ہیں جو انجینئر بننا چاہتے ہیں, جب وہ خود نہیں بن سکتے تو وہ کہتے ہیں اب میرا بیٹا یا میری بیٹی انجینئر بنے. ویئرز ان کے بچوں میں بہت اچھے پوٹینشیلز کسی اور فیلڈ کے ہوں گے, اور مے بی اس پرٹیکولر سبجیکٹ یا فیلڈ کے لیے اس بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس لیے تک نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ان کو بچے کی جو اس کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں یا اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ جس لائن پہ وہ جانا چاہتا ہے. یس, گائیڈ ضرور پیرنٹس کریں, پیرنٹس انوائرمنٹ بچے کو وہ اس لحاظ سے دیں کہ تاکہ اس کو فیسیلیٹیٹ ہو. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انہیں بچے کی جو کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی جو لمیٹیشنز ہیں نا, جب تک وہ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے اور اس کے لیے پرٹیکولرلی اس کی فیلڈ اور اس کی لائف کی چیز کا نہیں کریں گے تو وہ بچہ آبویسلی مایوسی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس لحاظ سے. سیکنڈلی میں پیرنٹ سے ایک بات ضرور کہوں گا, وہ یہ کہوں گا کہ وہ بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا اس کو ضرور مانیٹر کیا کریں. بچہ کب اٹھ رہا ہے, کب سو رہا ہے, کتنی دیر سو رہا ہے, کب وہ باہر جاتا ہے, کس طرح کی اس کمپنی کو وہ فالو کر رہا ہے, اس کے فرینڈس کی جو کمپنی ہے وہ کیسی ہے. اس چیز کو بہت ضروری پیرنٹس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے آج کل, بیکاز ٹائم ایسا آ چکا ہے کہ جس میں ہر پیرنٹ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے اکنامیکلی بھی کمپیریٹیولی بہتر ہی ہوتے ہیں کہ ان کو بچوں کو جو بھی بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے, کالج جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی جیب میں انف پیسے ہوتے ہیں, منی ہوتی ہے, جس کو وہ چاہے تو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں یوز کر سکتا ہے, کوئی اچھی چیز کھا سکتا ہے, یہ اس لحاظ سے, اور اگر وہ چاہے تو وہ نیگیٹو یہ جو ڈرگز اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اگر بری کمپنی میں پڑ جاتا ہے تو وہ پھر ادھر اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح. عارف صاحب, ویسے ایک بڑی یہ ایک جنرل سی بات میں آپ سے اس بارے میں پوچھنا بھی چاہوں گی کہ میں نے ایسے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ جو خود بہت زیادہ مسئلے مسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بہت دونوں محنت کر رہے ہوتے ہیں, کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, والدہ کسی کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, والد مزدوری کرتے ہیں. ایسے میں وہ نوجوان, ان کا بیٹا یا ان کا بھائی, جب مجھے اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسی آخر کون سی چیز ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کا سہارا بنے, آپ ڈرگس کا سہارا لے لیتے ہیں, اور پھر وہی والدین ان کے علاج کے لیے جگہ جگہ پہ پھر جاتے ہیں, اور پھر وہ علاج کے لیے بھی مجبور ہوتے ہیں. ایسے میں جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ایسے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں یہاں پہ پھر ان نوجوانوں کا کیا رول بنتا ہے؟ اچھا, نوجوانوں کا تو رول ان کو بڑا پازیٹیو رول ہونا چاہیے. انہیں ایٹ لیسٹ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی لمیٹیشنز کا اور ان کے جو وسائل ہیں ان کا اسے احساس ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں, وہ والدہ اور والد دونوں کسی جاب میں بزی ہیں, یہ وہ والا مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, ان کے صرف بچے خراب ہوتے ہیں. نہیں, جو ویل آف لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ پیرنٹ فادر اپنی جگہ بزی ہے, مدر اپنی جگہ بزی ہے, جو بچے ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے پاس گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے بھی جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ڈرگس کی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. جہاں پہ آپ دونوں بچوں کو اگر اس میں دیکھا جائے تو بیسیکلی جو پیرنٹس کی اٹینشن ہے نا بچوں کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, چاہے وہ پیرنٹس ہیں کہ جو بہت بزی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ارننگز میں وہاں پہ بزی ہیں, یا یہ دوسرے پیرنٹس ہیں کہ ہو ہیو گاٹ انف منی, ان کے پاس نہ ریسورسز کی کمی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ کسی چیز کی ہے, لیکن ان کی لائف اتنی بزی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. نیگلیکٹڈ فیل کریں گے, ان کے پاس ریسورس پیسہ بھی بہت ہے, سب کچھ بہت ہے, اس کو وہ پھر اس نیگیٹو رول کے اوپر یوز کریں گے جن میں ڈفرینٹ قسم کی منشیات ہیں جو بچے استعمال کر لیں گے, اس لحاظ سے ہوں گے.
تو اس میں جہاں تک وہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی بچوں کی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, بچوں کو رسپانسبل فیل کرنا چاہیے, وہ ہے. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ چاہے آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں یا آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, دونوں کی جو پریارٹی ہے یا ان کا فیوچر ہے نا, وہ ان کے بچے ہیں. جی. آپ بہت زیادہ پیسہ بھی کما لیں گے, جتنا مرضی ہے کما لیں گے, آپ کے پاس بہت دولت بھی ہوگی, وہ بھی ہوگی, لیکن اگر آپ کا بچہ خراب ہو گیا تو آپ کی وہ دولت, آپ کے وہ کارخانے, آپ کی فیکٹریز اور وہ آپ کا اسٹیٹس کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اس لیے بچوں کو اپنے جو پیرنٹس ہیں وہ جب اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے, ان کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کریں گے, ان کے جو پرابلمس ہوں گے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, تو آئی کین ایشور یو کہ وہ جو بچہ ان کا ہے وہ اتنا ہی رسپانسبل بنے گا, وہ اتنا ان کو اوبیڈینٹ بنے گا, وہ اتنا بہتر طریقے سے معاشرے کو اور فیس کر سکے گا, فیملی کو لے کر جا سکے گا, اپنے فیوچر کی بہتر پلاننگ کر سکے گا. بیکاز ہمیں ایک بات سمجھنا چاہیے, کسی بھی پیرنٹس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے بچے ہیں, اور کسی بھی بچے کا جو سب سے اچھا دوست ہے اس کے پیرنٹس ہیں. بالکل. اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں. جو مشورہ اس کے بہن بھائی اور اسے پیرنٹس دے سکتے ہیں, اسے دنیا کا کوئی انسان اور نہیں دے سکتا. اور والدین کے لیے بھی یہ ہے کہ جو سرمایہ ان کا بچہ ہے وہ ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کے علاوہ اگر فیکٹریز ہیں, گاڑیاں ہیں, یا دولت جتنی بھی آپ کی پڑی رہے, وہ کسی کام کی نہیں ہوتی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ٹریک ہو گیا. بالکل. لسنز دیکھیں, یہ کس قدر خوبصورت اور اتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو والدین ہیں ان کے لیے ان کا بہترین ایسٹ, ان کا بہترین اثاثہ ان کی اولاد ہیں, اور پیرنٹس اسی طرح بچوں کے لیے بھی بہترین دوست ان کے والدین ہوتے ہیں. ہم دوستیاں گھر سے باہر بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ اس صورت میں ہوتی ہیں جب ہمیں پیرنٹس یا اپنے بہن بھائیوں سے دوستی یا وہ دوستی والا پہلو نظر نہیں آتا. تو یہ دیکھ لیں کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے, یہ چیز ہم لوگوں کو خود ہی سمجھنی ہے, اور اس چیز کو ہم نے خود سے بہتر بھی بنانا ہے. یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں. آج کل جو حالات ہیں, ہم کسی کی نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی, کتنی سادہ سی بات ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہی اس کی مثال شروع کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر میں اس کی مثال بنا سکتے ہیں. جناب, پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تو جاری رہے گی. ابھی مجھے پروگرام میں ایک ٹریک شامل کرنا ہے. یقیناً جناب, پروگرام ہے زندگی سے پیار, اور زندگی بہت خوبصورت چیز ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ کوششیں, تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. لسنرز, آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد. سنوارنا اندھیروں سے نکالنا, ہمیں اس کو ہے سنبھالنا, اپنے لیے سب کے لیے.
time check, it's 3:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام۔ ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ۔ آپ سن رہے ہیں FM 101۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے، وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے، وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار، روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار۔ آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور اس وقت ہم بڑھتے ہیں اسلم جاوید صاحب کی جانب، جو ہمارے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جی اسلم صاحب۔ السلام علیکم، یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے۔ اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 5 ملکی کارروائیوں کے دوران 39 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 2 مفرور ملزمان سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ برآمد شدہ منشیات میں 32 کلو گرام چرس، 6 کلو گرام ہیروئن اور 1.2 کلو گرام کوکین شامل ہیں، جن کی مالیت 1 کروڑ 58 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ دورانی کارروائی منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی 2 گاڑیاں بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انسداد منشیات کی عدالت پشاور اور ملتان نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 2 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی، جبکہ 3 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پولیس اسٹیشن ANF لاہور نے پاک رینجرز کے اشتراک سے واہگہ بارڈر کے قریب دورانی کارروائی ایک پک اپ کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 6 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے موقع پر موجود لاہور کے رہائشی محمد ذوالفقار اور علی احمد نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن ANF سکھر نے تاج CNG پمپ سکھر شکارپور روڈ پر دورانی کارروائی ایک ٹویوٹا کرولا کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 32 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود جیکب آباد کے رہائشی عبد السمیع خان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن ANF پشاور نے عبادت ہسپتال نشتر آباد کے قریب دورانی کارروائی ANF کے مقدمے میں مطلوب ضلع خیبر کے رہائشی مفرور ملزم گل فراز کو گرفتار کر لیا۔
पुलिस स्टेशन एएनएफ पेशावर ने एक दूसरी कार्रवाई के दौरान एएनएफ के मुकदमे में मतलूब एक और मफरूर मुलजिम इमरान नामी मुलजिम को इंसदाद मुनशियात की अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन एएनएफ फैसलाबाद ने फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई दुबई रवाना होने वाली एक खातून सनीता मुनव्वर के सामान की तलाशी के दौरान उनके ट्राली बैग में छुपाई गई 1.2 किलोग्राम कोकीन बरामद करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात एएनएफ के मुताल्लिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं। एएनएफ की खबरें आपकी खिदमत में FM 101 रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। और अब पेश खिदमत है अदालतों में जेर समात एएनएफ के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए मुकदमात से मुतालिक अदालती खबरों की तफसील। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम मोहम्मद आसिफ की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समात हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इंसदादी मनशियात की अदालत पेशावर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम इब्रार को 2 साल कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इसके अलावा इसी अदालत ने एक और मुलजिम गुलमस्त खान को 6 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदादी मनशियात की अदालत मुल्तान ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम काशिफ की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समात अदालत ने मुस्तरद कर दी। इसके अलावा इंसदादी मनशियात की अदालत पेशावर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान मोहम्मद इमरान और शरीफ खान की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपीलें दौरान समात अदालत ने मुस्तरद कर दी। इसके साथ ही एएनएफ से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई। जी तो लिसनर्स, ये थी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात। आरिफ साहब, आपसे दोबारा से मैं कुछ सवाल जो हैं वो जानना चाहती हूँ। जब हम तालीमी इदारों में आगाही के बारे में बात करते हैं, इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो वो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम एक दूसरे पे बहुत जल्दी से इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, हम तनकीद बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। टीचर्स का एहतराम अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी गिले शिकवे हैं कि शायद हमारे तालीमी इदारों में अब उस तरह से मेयार नहीं रहा है, हमारे टीचर्स जो हैं अब वो उस तरह से लोगों के लिए मोहतरम नहीं रहे, या वो अब आइडियल नहीं रहे। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, वहाँ पे एक स्टूडेंट की, यूथ की, नौजवान की जो है वो किरदार बनाया जा रहा होता है। तालीमी इदारों में आगाही के बारे में टीचर्स के लिए और यूथ के लिए एएनएफ के क्या इक़दामात हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। ये तालीमी इदारों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे किया, और इसका जवाब मैं आपको बड़ी तफसील में दूंगा। अभी जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, तालीम का जो मैदान है ये टफ से टफ होता जा रहा है। मेरिट देखें, मेरिट्स हाई हो गए, उसके बाद करिकुलम देखें वो ज्यादा हो गया, फील्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, आई मीन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंट। और ये जो टफ कंपटीशन है, ये एक बहुत बड़ा इसका रोल है तालीमी इदारों में कि जी वो आपस में उनका एक कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन लगा हुआ रहता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टीचर का जो एहतराम है वो अभी भी कम नहीं हुआ। उसका थोड़ा स्टाइल चेंज जरूर हो गया, लेकिन अभी भी आप किसी भी उसमें चले जाएं, इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वहां पे जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, और सेम वे जो टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स जो है उनका उसी तरह ख्याल कर रहे होते हैं। आई मीन वी शुड नॉट नाइदर ब्लेम द टीचर्स नॉट द स्टूडेंट, बट ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चीजों की डायमेंशंस चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिहाज से जो फैसिलिटीज हैं वो चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, सो अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। फिर आजकल ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो मेन डायरेक्टिव है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं एएनएफ नारकोटिक्स के, उनका हमारे डीजी एएनएफ की तरफ से भी बहुत इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि जी हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इर्द गिर्द अगर कोई ड्रग स्मगलर्स हैं, कोई सप्लायर्स हैं, तो उनको जरूर क्रैक डाउन किया जाए। अच्छा, फिर ये भी एक दफा कई जगह पे परसेप्शन चलाई जा रही है कि जी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा नारकोटिक्स यूज हो रही है, वेयरएज ये एक बेसलेस बात है।
ٹھیک ہے. بہت زیادہ نہیں ہو رہی, آبویسلی کسی حد تک ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو بہت زیادہ کی بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کی نہیں ہے. کچھ ایک حد تک اس میں اسٹوڈنٹس ہوں گے جو مے بی انوالو ہوں گے, اور اکارڈنگلی جو کریک ڈاؤن ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ آپریشنز ہوتے ہیں, وہ اے این ایف نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے, اور بہت سارے ایسے اسمگلرز کو اریسٹ بھی کیا ہے, اور ان کے پاس سے جو منشیات ہیں وہ برآمد کر لیے, اور ان کے جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں جا چکے ہیں. تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. جہاں تک اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے اے این ایف نے بہت سارے پروگرام رکھے ہوئے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ڈفرینٹ جو ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں وہاں پہ ہمارا اے این ایف ہیڈ کوارٹر ہے, اور بہت سارے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ ڈفرینٹ اسکولز اینڈ کالجز میں جا رہے ہیں, وہاں پہ اویئرنیس کے لیے لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیمینارز ہیں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں آرگنائز کیے جا رہے ہوتے ہیں. جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کی منسٹر آف نارکوٹکس کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے, اس کے بعد ہمارے ڈی جی صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کو مزید گائیڈ لائنز اس کے اوپر دی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ کیسے اس کو چیک اینڈ بیلنس ایک رکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑا افیکٹولی اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی, اور اسکولز اینڈ کالجز اور یونیورسٹیز کو جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکنگ کیئر آف کہ جی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسپائل نہ ہو. کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اسپائل ہونے کا مطلب ہے آپ کا فیوچر اسپائل ہو گیا, آپ کی جو نیشن ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یو ہیو ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر اباؤٹ دس کہ جی آپ نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اویئرنیس پھیلانی ہے, جو وہاں پہ انتظامیہ ہے, جو آپ کے ٹیچرس ہیں, ان میں یہ اویئرنیس دینی ہے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو اوپر چیک رکھنا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریگولرلی اپنا کردار بھی ادا کر سکیں, اپنی پڑھائی کر سکیں, اسٹڈیز اپنی جاری رکھ سکیں, اور کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو سکیں کہ جو ان کو ڈی ٹریک کر دے گی. کیونکہ ان کا ڈی ٹریک ہونے کا مطلب یہ ہے, ڈی ٹریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ ریون ہو جائے گا. بالکل صحیح سر. جب ہم تعلیمی اداروں میں آگاہی اور شعور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پروگرام میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایک پروگرام کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں, یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کے نام سے جو لانچ کیا گیا ہے. اس حوالے سے اسلم جاوید صاحب ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کرنے جا رہے ہیں. جی اسلم صاحب. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے, جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا ہے. اس ضمن میں اے این ایف نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے. اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلبہ مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان, ہیلپ لائن 1415. عارف صاحب, جب ہم اپنی یوتھ کی آگاہی کے لیے بات چیت کرتے ہیں تو ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. ہم ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں, خاص طور پہ اگر ہم اے این ایف کی بات کرتے ہیں کہ اے این ایف کا اس حوالے سے اے این ایف کا کیا کردار ہے. جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں, ایڈکٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں, منشیات کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں, جو مریض ہوتے ہیں, اس حوالے سے اے این ایف کے کیا اقدامات ہیں, اے این ایف نے اس بارے میں کیا کردار ادا کیا ہے, اس بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیے. اچھا, میں آپ کے اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں 1 منٹ کے لیے یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. یوتھ ایمبیسڈر پروگرام جو ہے بیسیکلی اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو کولیگز ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں اس میں. اور ایک بات میں ضرور یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ جو یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کا بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن ان سے نہیں چاہیے,
کہ جی کیونکہ ویسے تو ANF از کیپیبل انف کہ جی اس کے پاس انف انٹیلیجنس انفارمیشن آ جاتی ہیں اور ان کو بیس کر کے ہم آپریشن کرتے ہیں. جو اس یوتھ امبیسڈر پروگرام کا مقصد وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے کسی کولیگ کو دیکھتا ہے کہ جی وہ ریئلی انوالوڈ ان دس کہ جی جو پی رہے ہیں, ڈرگس یوز کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے, تو ان کو جتنا بہتر طریقے سے وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرا سکتے ہیں, وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے, دوست ہے, اگر وہ اسٹڈیز میں کوئی ویک ہے تو اس کو وہاں پہ ہیلپ کر سکتا ہے. کوئی اگر نشے میں انوالو ہو گیا تو اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی لائک گیمز میں اس کو پارٹیسپیٹ کروائے گا, اس کو ڈسکشنز میں انوالو کر لے گا, اس کو اور باقی جب ایکٹیویٹیز میں لے کر جائے گا تو اس کا جو فائدہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ جو آٹومیٹکلی ڈرگس سے یہ جو یوتھ ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, بیسیکلی جو ڈرگ ہے, ڈرگس کوئی بندہ ایڈکٹ جو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نا آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارا معاشرہ نا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. اس کو بالکل اگنور کر دیں گے, اس سے فیملی والے بائیک آؤٹ کر لیں گے, اس کو بالکل ایسے سمجھا جائے گا کہ جی جیسے وہ بالکل ایک یوز لیس قسم کی چیز اس میں. ویئر آپ اگر صحیح طریقے سے دیکھیں تو جب کوئی بندہ ڈرگس میں اسپیشلی جو وکٹم ہے جو ڈرگس یوز کرتا ہے وہ نا آپ کی سمپتھی کا حقدار ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دو چیزیں آپ کر سکتے, ایک اس کو سمپتھی دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا فیلنگ آئے کہ جی نہیں somebody cares about him, اور سیکنڈلی جو چیز ہے وہ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن. تو ریہیبلیٹیشن کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی ANF نے اس کے لیے ہمارے 3 MATRCs ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا اسلام آباد میں ہے, ایک MATRC ہمارا اس میں ہے کراچی میں, اور ایک سکھر میں ہے. یہ 3 MATRC میں یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ آلموسٹ کو تقریباً 40 days پلس کا کورس ہوتا ہے کہ جو ان کو کروایا جاتا ہے, اور بائی دی گریس آف گاڈ ایک کافی زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جی جو ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا, اور ریہیبلیٹیٹ کر کے وہ بھی معاشرے میں اپنا اہم کردار جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو جو ہے ان کو بالکل بائیکاٹ نہیں کر لینا چاہیے جو بندہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس مجبوری کے ساتھ, کون سی ریزن تھی, کیا کمی تھی, کیا انوائرمنٹ سے جس کی وجہ سے یہ اس میں انوالو ہوا ہے. اور جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کی بات کی جائے. اور یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کروں گا کہ جی ANF کے جو 3 MATRCs ہیں ان میں فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. کسی جو بھی ایڈکٹ وہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس سے ایک سنگل پینی بھی چارج نہیں کی جاتی. اس کا قیام وہاں کا, اس کی میڈیسن, اس کا کھانا پینا, ایوری تھنگ از فری. اور اس کا طریقہ اگر کسی کا کوئی عزیز اگر کوئی بیمار ہے یا ہو از ریئلی انوالوڈ ان دس کہ جس نے ڈرگ ایڈکٹ ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ DG ANF کے نام اس کے جو پیرنٹس ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی اپلیکیشن بھیجتے ہیں, وہ اپلیکیشن بھیجیں, اس کے بعد DG ANF اس کو انسٹرکشنز اس کے اوپر دے دیتے ہیں, آگے وہ مارک ہو جاتی ہے ڈفرینٹ MATRCs کو. وہاں پہ ایک میرٹ لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو میرٹ لسٹ میں جس کا جو نمبر آتا جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ANF کی طرف سے ایفرٹس ہے. ایون گورنمنٹس نے ڈفرینٹ جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بیڈز اور ڈاکٹرز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ آتے نہیں ہیں. میری تو اپنے عوام سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ ڈفرینٹ ہاسپٹل میں جائیں, وہاں آبویسلی ان کی ٹریٹمنٹ اس پرپز سے بھی ہو سکے گی جو ان کو ڈرگ چھڑوانے کے لیے بھی کام آئے گا. بالکل صحیح. دیکھیں لسنرز, ہم اکثر پروگرام اس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں, جو نشے کے عادی مریض ہوتے ہیں, یہ مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو قابل علاج ہے, لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کا بھی رول بنتا ہے, فیملی کا بھی رول بنتا ہے, دوست احباب کا بھی بنتا ہے, ہماری سوسائٹی کا بھی رول بنتا ہے. جس طرح سے یہ لوگ ایک مصیبت میں ہوتے ہیں, ایک مشکل میں ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک انسان کو اس کی تکلیف, اس کی مصیبت, اس کی مشکل سے کسی نہ کسی طریقے سے راحت دی جائے. لسنرز, اسلم جاوید صاحب ہمارے ساتھ ویکلی رپورٹ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم ان سے پہلے سن لیتے ہیں ویکلی رپورٹ. پیش خدمت ہے گزشتہ ہفتے کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق ANF کی رپورٹ. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 9 ملکی کارروائیوں کے دوران 216.3 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اس کے علاوہ دورانی کارروائی منشیات کے کاروبار میں استعمال کی جانے والی 7 گاڑیاں بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. برآمد شدہ منشیات میں 20 کلو گرام ہیروئن, 130 کلو گرام چرس, 48 کلو گرام افیون اور 18 کلو گرام میتھ ایمفیٹامائن شامل ہیں.
बरामद शुदा मनशियात की बैन अवी मालियत 12.60 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ये थी गुज़िश्ता हफ्ते की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतालिक एक रिपोर्ट। आरिफ साहब, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है, बहुत सारी मालूमात आज हमारे लिसनर्स को मिल रही है, लेकिन एक चीज मैं बहुत अहम सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, वो है सोशल मीडिया का किरदार। हमारे प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट आते हैं उनका हमेशा फोकस इसी चीज पे होता है कि जी सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इसके जरिए हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत सारे मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। ANF की अगर हम बात करते हैं और साथ में अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में सोशल मीडिया का अवेयरनेस के हवाले से क्या रोल बनता है? हमारा जो ANF का ड्रग डिमांड रिडक्शन डायरेक्टरेट है, इसके अंदर हमने एक सोशल मीडिया सेल भी बनाया हुआ है जो बेसिकली अवेयरनेस पर्पस के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर दे रहा होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब भी आपने किसी भी चीज के साथ चलना है तो जो मुआशरे में तरक्की हो रही होती है उसका पेस आपने मेंटेन रखना होता है। अभी अगर हम मीडिया को अपनी लाइफ से निकाल दें अवेयरनेस के लिए तो हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। इवन आज जिस प्रोग्राम में हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये FM 101, ये भी इसी अवेयरनेस का एक हिस्सा है जो ड्रग्स अब्यूज के अगेंस्ट ANF फैलाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, लोगों मुआशरे को एजुकेट जो करना चाहते हैं FM 101 के थ्रू ANF, तो वो पर्पस हम इससे अचीव कर रहे हैं। सेम वे से हमने एक जिंदगी से प्यार एक पेज बनाया है जो फेसबुक पे ऊपर भी है और ट्विटर के ऊपर भी है। तो वहां पे आप देखेंगे कि जी ऑलमोस्ट डेली बेस के ऊपर किसी न किसी के वीडियो, किसी न किसी का कोई मैसेज, कुछ उसके ऊपर पोस्ट जो रेगुलरली अवेयरनेस के लिए दिए जा रहे होते हैं। अवेयरनेस का जो बेसिक पर्पस होता है, देखिए दो टाइप की चीजें होती है। अवेयरनेस उन लोगों को दी जाती है कि जिनको ये बताया जाता है कि जी ये कितनी डेंजरस चीज है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई इन्वॉल्व हो जाते हैं मनशियात में, पीने में या यूज करने में, तो आपके ऊपर क्या क्या उसके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे, आपकी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे, आपके बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, फाइनेंशियली आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे, आई मीन ऑफ दैट सॉर्ट। और उसको अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो फैमिली भी उसी चीज का ऐसा है, फिर सोसाइटी भी उसमें आ जाती है और कंट्री भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो हो गया अवेयरनेस, ये इन लोगों के लिए। सेकेंडली, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है किसी में, हु हैज बिकम एडिक्ट टू एनी ऑफ द ड्रग्स, तो फिर उसका वो रिहेबिलिटेशन का सिस्टम है जो मैंने आपको पहले बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस लिहाज से हम जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर अवेयरनेस की कैंपेन्स ये ऑलमोस्ट हमारी डेली बेस के ऊपर चल रही होती है। यू वुड फाइंड कि जी डेली नए से नए मैसेजेस उसमें दिए जा रहे होते हैं, और इसको हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देते हैं। इसमें हम डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, हमारी डिफरेंट जो वॉक्स होती हैं वो हम करवाते हैं। उसके बाद और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स ANF में हो रहे होते हैं कि जिनमें हम इसी चीज को बता रहे होते हैं कि ताकि एजुकेट करें अपनी सोसाइटी को, अब एजुकेट करें पेरेंट्स को, एजुकेट करें टीचर्स को, एजुकेट करें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को, ठीक है। और अपना जो फ्यूचर है वो हमारा यूथ है, सो वी हैव टू सेव देम इन एनी केस। बिल्कुल सही। आरिफ साहब, हमारे साथ जब भी प्रोग्राम में एंटी नारकोटिक्स फोर्स से ताल्लुक रखने वाले जवान भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक चीज पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी जाने। हम घर की मिसाल ले लें, घर में भी हमें बहुत छोटे मोटे मसले मसाइल का सामना रहता है। इतना बड़ा इदारा है, काम कर रहे हैं, बहुत एक कह सकते हैं, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि एक जहाद भी है। इस लानत को खत्म करने के लिए ANF अपना किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जब हम उन मसाइल की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से मसाइल का सामना है और आप चाहते हैं, और खासतौर पे अगर हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम जो है उन मसाइल का किस तरह से आपके साथ दे सकती है? सबसे पहले तो जब भी मनशियात की बात है, ड्रग्स की बात आती है, तो लोग ये समझते हैं कि जी सारा कुछ जो है ना वो ANF की रिस्पांसिबिलिटी होगा और बाकी हर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना वो बिल्कुल ऐसे फ्री हो जाएगा। चाहे वो नाले के ऊपर जो सिगरेट पी रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है या वो भी है, वो उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी ANF की आ जाएगी और बाकी सारा कुछ। तो इसमें ये एक होलसम किस्म का एफर्ट है। ANF के लिए जो एक तो सबसे बड़ी आपको ये मैं बात बताऊं कि जी ANF के पास टोटल अबाउट 3000
انڈیویجولس کی فورس ہے یہ، جس میں ایک سپاہی سے لے کے کانسٹیبل سے لے کے ٹل ڈی جی اے این ایف تک جو کمپلیٹ یہ بنتے ہیں، یہ 3000 کے پلس کے قریب ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اے این ایف کی، جس سے اے این ایف نے کمپلیٹ جو کنٹری ہے اس کو انہوں نے کمپلیٹ کنٹری کو انہوں نے وہ کور کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اے این ایف کے جو مین کام ہے وہ جو اس کا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ جو مین اسمگلنگز ہیں، جو ہائی ٹارگیٹس ہیں، جو مین اسمگلنگز ہیں، ان کو روکا جائے. باقی وہ جب مین اسمگلنگ اور مین سپلائی اس کی کم ہو جاتی ہے، جب اس کو ریڈیوس کرنا جو ہے وہ اے این ایف کا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ جب ہم کر لیتے ہیں، باقی یہ جو چھوٹی موٹی جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کی بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جو لوکل پولیس ہے اس نے جو یہ چھوٹے اسمال اسکیل کے جو یہ ڈرگ پیڈلرز ہیں، ڈرگ یوز کرنے والے ہیں، انہوں نے ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ان کو پکڑنا ہوتا ہے اور اکارڈنگلی. اور اے این ایف کا کام ہوتا ہے کہ جو بلک سپلائیز ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے کیونکہ دیکھیں آپ نے 1000 بندے کو اگر اے این ایف پکڑنے کے پیچھے پڑ جائے 3000 کی اسٹرینتھ کے ساتھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویرز جب وہ ٹنوں میں اپنا اگر 1 ٹن اس نے پکڑ لیا تو 1 ٹن کا پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس نے معاشرے کے کتنے لوگوں کو اس لعنت سے بچا لیا کہ اگر وہ 1 ٹن اتنے معاشرے میں یوز ہو رہی ہوتی تو کتنے لوگ اس سے خراب ہو سکتے تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اے این ایف کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جی مین سپلائیز کو انہوں نے کٹ کرنا ہے، اپنی جو پبلک ہے، جو اپنے میسج ہیں ان کے اندر اویئرنیس اس کو پھیلانی ہے، وہ والا چیز. باقی اس میں جو معاشرہ ہے، ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہمارے ٹیچرز ہو گئے، ہماری گورنمنٹ ہو گئی، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو ادارے ہو گئے، وہ اوور آل تمام کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ بائی دی وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ ہماری یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ ڈرگز یوز ہو رہی ہیں. اس لحاظ سے آپ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ پراؤڈ کرنا چاہیے کہ وی آر ڈرگ فری سوسائٹی. ٹھیک ہے، ڈرگ فری کنٹری ہے ہمارا پاکستان. ٹھیک ہے، ڈرگ فری کنٹری جب ہمارا بن گیا تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا ہے. اور انشاءاللہ وی آر آن آور وے. اور اس لحاظ سے اے این ایف اپنے پورے ایفرٹس کر رہی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو ڈرگ فری کیسے کرنا ہے. ٹھیک انشاءاللہ. جی عارف صاحب، ابھی پروگرام کا ٹائم بہت ہی کم رہ گیا، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی میں چاہتی تھی آپ سے پوچھوں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کو پروگرام کے آخر میں کوئی اچھا سا پیغام بھی دیجیے. جی میں سمپل ایک چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہوں گا. جو ہماری یوتھ ہے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنی ایجوکیشن کی جو ٹارگٹس اپنے فکس کیے ہیں اس کے لیے محنت بھی اتنی کریں. جب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ ان کو اچیو بھی کر سکیں گے. ویئرز جب آپ محنت پوری نہیں کریں گے، محنت میں آپ کمی چھوڑیں گے تو آپ ان ٹارگٹس کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوسی میں شکار کر کے ڈرگز میں نہیں پڑنا. اور سیکنڈلی آن بہاف آف اے این ایف آئی کین اشور مائی نیشن کہ اے این ایف اپنے تمام ایفرٹس، اپنی تمام صلاحیتیں بروکار لائے گی اور اپنے ملک کو ڈرگز فری کرنے کے لیے پورے جو اپنا عہد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی. اور انشاءاللہ پاکستان میں نہ ڈرگز کی کوئی جگہ ہوگی اور نہ یہاں پہ اسمگلرز کی کوئی جگہ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ویل جناب، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے ساتھ میجر عارف محمود صاحب پروگرام میں رہے. بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی سر کو پروگرام میں دعوت دیں گے. بہت سارے سوال ابھی بھی باقی رہ گئے تھے. سر بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے، ہمیں بہت اچھا لگا. جی تھینک یو. ویل لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیں اور زندگی سے پیار کیجیے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.